نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ کتاب الایمان صحیح بخاری شریف۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنے صحیح بخاری میں حدیث لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے کتاب الایمان کے عمل جو ہے ایمان کا حصہ، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ تو حدیث لائے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال دو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ اس طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانہ اگتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیج در بیج نکلتا ہے؟ تو یہاں یہ حدیث جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا درجے سمجھنے آپ کچھ لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کا ایمان، ان کے عمل، کوئی عمل ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا نا۔ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، ان کے عمل زیادہ ہیں، ان کا ایمان بڑا ہے۔ اور جن کا ایمان کم ہے، جن کے گناہ زیادہ ہیں، عمل کم ہے، تو پھر وہ سزا پائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے کہ جن کا رائی کے دانے کے برابر، رائی کتنی ہوتی بریک، اتنا بھی ایمان ہوگا نا، جس نے صدقے دل سے، سچے دل سے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا، بس فقط کوئی عمل نہیں کیا، وہ سمجھو کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ تھوڑا سا ایمان ہے۔ سزا، لمبا عرصہ سزا بھگت کے پھر وہ کیا چلا جائے گا؟ جنت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالی آخری جو جہنمی کو نکالیں گے، جنت میں اس مسلمان کو ڈالیں گے اور وہ کہے گا کہ میرے لیے تو اللہ جنت ہے ہی نہیں، اندر جگہ ہی نہیں۔ اللہ کہے گا میں اس کی مثل تجھے 10 دیتا ہوں، دنیا کی 10 مثل، جتنی بڑی دنیا ہے اس کی 10 اور دنیا ہو تو اتنی میں جنت دیتا ہوں۔ کہتا اللہ ہے جگہ ہی کوئی طلب نہیں کی، اللہ پھر دے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایسے بھی ہیں لوگ، یہ ایک مرجیہ کا اور دہریہ کا اور بھی کئی مذہب ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل جو ہے نا، عمل انسان جو عمل کرتا ہے، یہ عمل کی وجہ سے انسان جنت اور جہنم یہ سارا سسٹم، وہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کا بھی ارادہ ہے کہ ایک بندہ عمل اچھے کر رہا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جو گناہ کر رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے سزا کو۔ یہ تو اللہ کی یقین، انسان گناہ کا ایمان کے سٹیپ ہے، ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ تو واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خردل من ایمان، یعنی ایمان کا تھوڑا رائی کے دانے کے برابر، ایمان زیادہ اور بڑا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے اور وہ کرتے پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک تھا، کسی کا اس سے نیچے تھا۔ پھر میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے بدن پر کرتا تھا، وہ اسے گھسیٹ رہے تھے
یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچے تک تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دین مراد ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دین کا کام کیا، دین کا کام کیا نا، لوگوں جہاد کیا، ایک عمل ہے، جہاد کیا، دین کو پھیلایا، مساجد بنائی، فوج کی تربیت کی، سارے معاملات کی، یہ ایک عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے اس کی تعبیر کہ ان کے دور میں دین کا کام کیا ہوگا؟ دین ہوگا، اس کے پاس ان کا دین تو کتنا ان کے ہاں جو فتوحات ہوئی وہ ایک عمل ہے۔ عمل ایمان میں سے جب انسان ایک عمل کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ جو کل میں نے بیان کیا تھا، شیاطین کے شر سے، وسواس سے، اگر کسی بندے کو، کسی انسان کے گھر میں کوئی جادو ہو جاتا ہے، نظریں بد ہو جاتی ہے، کوئی شیاطین آ جاتے ہیں، ہمازات آ جاتے ہیں، جنات وغیرہ، یا کسی بندے کو لگ جاتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ دستی صحیح ہو جائے۔ تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرا من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير الرحمن۔ الفاظ کا کچھ دعاؤں میں آگے پیچھے ہے، حدیثوں میں مختلف ہے دعاؤں کا، لیکن یہ دعا اتنی لمبی ہے، بندہ پڑھ لے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لے نا تو یقین جانے آپ بے خطر ہو کہ جدھر مرضی چلے جائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی حفظ ایمان دے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے پتہ چلا